ادھر الادین نے چراغ رگڑا، ادھر جن حاضر ہو گیا اور لگا وہی بدتمیزی کرنے۔ ہی ہا ہا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ جن کو زج کرنے کے لیے الادین نے کہا، ایک کپ چائے لے آؤ، دودھ پتی لانا۔ جن غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک پیالی میں بھاپ چھوڑتی ہوئی چائے لے آیا، مگر یہ دودھ اور چینی کے بغیر تھی۔ جن بولا، جس کینٹین سے لایا ہوں وہاں دودھ ختم ہو چکا تھا۔ چینی کے بارے میں کینٹین کے مالک کا یہ کہنا ہے کہ وہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ اب اگلا حکم ہو میرے آقا۔ الادین بھنا کر بولا، چونکہ چراغ اب تک میرے قبضے میں ہے اس لیے تم میرا ہر حکم ماننے کے پابند ہو۔ تم 17 کا پہاڑا سناؤ۔ سوری سر، جن نے نفی میں سر ہلایا، میں جنات ہائی اسکول کا فارغ التحصیل ہوں، وہاں پہاڑے نہیں ہوتے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ الادین نے پوچھا۔ اردو گرامر ہوتی ہے۔ اچھا تو پھر؟ الادین نے سر کھجا کر کہا، مہاجل مرسل اور استعارہ کی تعریف سناؤ۔ یہ ہائر سیکنڈری بورڈ کا کیس ہے۔ جن بھی اپنی کھوپڑی سہلاتے ہوئے بولا، ہمارے اسکول میں عام فہم اردو ہوتی تھی، اس کورس میں شاعری شامل تھی؟ الادین نے پوچھا۔ بالکل تھی، جن سر ہلا کر بولا، تقریباً تمام شاعروں کا کلام شامل تھا۔ الادین نے کہا، اقبال کے چند اشعار سناؤ۔ جن پھر نفی میں سر ہلا کر بولا، معذرت چاہتا ہوں میرے آقا، اقبال جنوں کے کورس میں شامل نہیں ہیں، وہ انسانوں کی خودی بلند کرتے ہیں، اقبال جنوں کے نہیں انسانوں کے شاعر ہیں۔ میر اور غالب کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ الادین نے غصے میں پوچھا۔ میر صاحب کی وحشت انہیں تھوڑا بہت جنوں میں مقبول کرتی ہے، جن بولا، مگر غالب کے فلسفے جنوں کی سمجھ میں نہیں آتے، جنہیں آ جاتے ہیں وہ خود شاعر بن جاتے ہیں۔ ہمارے حلقہ جنات میں کئی شاعر ہیں جنہوں نے اپنی شاعری سے کاپیوں کی کاپیاں بھر رکھی ہیں، مگر مشہور اس لیے نہیں ہوئے کہ کوئی پبلشر ان کی کتاب چھاپنے کے لیے تیار نہیں۔ ہر پبلشر یہی کہتا ہے، ہم انسانوں کے مجموعہ ہائے کلام شائع کرتے ہیں، جنوں کے نہیں، جدھر جاتے ہیں یہی سنتے ہیں۔ الادین کچھ سوچتے ہوئے بولا، کیا جنوں کی کوئی ٹریڈ یونین نہیں ہے جو اس قسم کے معاملات کا جائزہ لے؟ جن بولا، میرے آقا، جنوں پر یونین سازی کی پابندی ہے، وہ اپنی کوئی یونین نہیں بتا سکتے، کوئی دفتر قائم نہیں کر سکتے، کوئی لیٹر پیڈ نہیں چھپا سکتے، یہاں تک کہ کہو۔ الادین دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے بولا، جہاں تک کہ جہاں نہیں یہاں۔ جن اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر بولا، یہاں تک کہ اگر چراغ کا مالک کسی سیاسی جماعت میں چلا جائے تو جن پر قطعاً یہ پابندی عائد نہیں ہوتی کہ وہ بھی اس سیاسی جماعت کے منشور سے متفق ہو۔ جن صرف ان احکامات کی بجا آوری کا پابند ہوتا ہے جو کسی کی مخالفت اور دل آزاری کا باعث نہ بنے۔ مثلاً اگر آج آپ ڈنڈا پارٹی میں چلے جاتے ہیں اور مجھے حکم دیتے ہیں کہ میرے مخالفین پر ڈنڈا بازی کرو، تو میرے آقا، میں آپ کا اس قسم کا بے تکا حکم ماننے کا پابند نہیں۔ الادین نے پوچھا، اور اگر میں ڈنڈا پارٹی میں چلا جاتا ہوں اور حکم دیتا ہوں کہ میرے مخالفین پر گندے انڈے برساؤ تو تمہارا کیا جواب ہوگا؟ جن بولا، صاف جواب ہوگا، یعنی NO نو، SIR سر۔ الادین نے کہا، عجیب و غریب جن سے پالا پڑا ہے۔ بہرحال یہ بتاؤ کہ ملک کی موجودہ صورتحال کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جن نے جواب دیا، ہم کسی ملک کے داخلی اور خارجی معاملات میں نہ مداخلت کرتے ہیں نہ اپنی کوئی رائے رکھتے ہیں، کیونکہ جن سیاسیات سے بالا تر ہوتے ہیں۔ ویسے اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات کہوں؟ کیوں نہیں؟ الادین خوش اخلاقی سے بولا، ضرور کہو۔ جن بولا، پہلی بات تو یہ کہ آئندہ کبھی آپ مجھ سے کوئی سیاسی سوال نہ کریں، دوسری بات یہ کہ مجھے کسی سیاسی پھڈے میں نہ ڈالیں، تیسری بات یہ کہ کبھی بھی مجھ سے یہ فرمائش نہ کر بیٹھیں کہ مجھے اس ملک کا صدر یا وزیر اعظم بنوا دو، یہ میرے بس کی بات نہیں۔ کمال ہے، الادین حیرت سے بولا، کسی کو صدر یا وزیر اعظم بنوا دینا تم لوگوں کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ بہت مشکل ہے، جن صاف گوئی سے بولا، اس قسم کے معاملات جنوں کے دائرہ کار میں نہیں آتے۔ واحد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کسی کو کوئی اختیار یا اقتدار دیتی ہے۔
جن تو کیا کسی کو کوئی اختیار یا اقتدار نہیں دے سکتے، یہ صرف ذات باری تعالیٰ ہے جو انسان کے سماج کو منظم رکھنے کے لیے کسی کو اختیار عطا کرتی ہے۔ گستاخی معاف، میں آخر میں ایک بات ضرور عرض کروں گا۔ علادین نے سر ہلایا۔ ضرور۔ جن کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے اپنا سر کھجایا، آخر کہنے لگا، اتنے لمبے بحث و مباحثے میں مجھے مت الجھایا کریں، بس چراغ رگڑیں، کام بتائیں اور اللہ خیر صلاح۔ علادین کو غصہ آ گیا، وہ جھنجھلا کر بولا، بتاؤں گا، ضرور میرے آقا، جن نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ علادین نے شرارت سے آنکھیں چمکاتا ہوا بولا، یوں کرو، متعلقہ حکام کے پاس جا کر میرے گھر کی بجلی بحال کروا دو، لوڈ شیڈنگ نے ناک میں دم کر رکھا ہے، اوپر سے اتنی گرمی پڑ رہی ہے کہ آدمی بلبلا جاتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کدھر جائے، کیا کرے، کس سے فریاد کرے۔ جن بولا، حکام بیچارے کیا کریں گے، لوڈ شیڈنگ پورے ملک کا مسئلہ ہے، کوئی دوسرا کام بتائیں۔ علادین جن کی دلیلوں سے تنگ آ گیا تھا، کہنے لگا، سامنے والی پہاڑی پر جاؤ اور وہاں جتنے درخت اور کنکر ہیں سب ایک ایک کر کے گنو اور آ کر مجھے ٹوٹل تعداد بتاؤ، کنکروں کی الگ، درختوں کی الگ، آئی سمجھ؟ جن مسکراتے ہوئے بولا، سمجھ تو آ گئی ہے، لیکن یہ سروے آف پاکستان کا کام ہے، جنات کسی ڈپارٹمنٹ کے کام میں مداخلت نہیں کرتے۔ اب علادین چکرا کر بیٹھ گیا، میز کی دراز سے شطرنج اور اس کے مہرے نکال کر بولا، آؤ میرے ساتھ شطرنج کھیلو۔ جن بولا، میں جن آن ڈیوٹی ہوں، کوئی فارغ جن نہیں، لہٰذا مجھے اس کام سے معاف رکھیں، میں صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ آپ کے لیے کسی سرکاری تنور سے 2 روپے والی روٹی اور 5 روپے کے چنے لے آؤں، یا زیادہ سے زیادہ 2 روٹیوں کے ساتھ 10 روپے کی حلیم لے آؤں، اس سے زیادہ کی آپ مجھ سے توقع نہ رکھیں، مہنگائی کا زمانہ ہے، کچھ خدا کا خوف کریں۔ علادین تلخ لہجے میں بولا، لے آؤ جو کچھ لاتے ہو۔ جب جن بھی مہنگائی کو سامنے رکھ کر حساب کتاب کرنے لگے تو اس چراغ کا خدا حافظ، آج آخر ڈیوٹی دے دو، اس کے بعد نہ چراغ رگڑوں گا نہ تیری شکل دیکھوں گا۔